خونخوار بلیاں۔ فیصل کو تو کب کا بھول چکا تھا کہ اس نے بچپن میں کس کس طرح بچوں کو بھوت، جن، چڑیل اور روحوں کے قصوں سے ڈرایا تھا۔ اس کو ہمیشہ دوسروں کو خوف زدہ پریشان کر کے سکون ملتا تھا۔ اس کی یہ عادات آج تک تھیں۔ اس دن اس کو گاؤں جانا پڑا یا قسمت اس کو لے گئی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ پہنچا تو اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کو حویلی میں رہنا بھی اکیلے ہی ہے۔ اس کی عمر اب 24 سال تھی۔ ڈر نام کی چیز تو اس کے لاشعور میں بھی کہیں نہیں تھی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے ٹیلی ویژن چلایا۔ اسے اپنے بچپن کے ایام یاد آ رہے تھے کہ کیسے کیسے شرارت کر کے وہ لوگوں کو ڈراتا تھا۔ فلم شروع ہو چکی تھی اور فلم بھی ڈر، خوف اور دہشت سے بھری۔ فلم کی کہانی 3 دوستوں کی کہانی تھی جو ویران رات میں ایک کھنڈر میں رات بسر کرتے تھے۔ چند نامعلوم بلاؤں کا شکار بن جاتے ہیں۔ ان 3 میں سے ایک دوست بار بار اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اس جگہ پر کچھ منحوسیت ہے، اس لیے جگہ چھوڑ دیں، پر اس کی سنی نہیں جا رہی تھی اور وہ ایک ایک کر کے موت کے منہ میں جاتے ہیں۔ فیصل کو اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا جب اسی حویلی میں ایک کزن کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کی کمزور طبیعت کا بہانہ بنا کر اس کو ایسا ڈرایا گیا تھا کہ وہ تاعمر اس صدمے سے ابھر نہیں پایا تھا۔ فیصل فلم کے آخری لمحات سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب اچانک بجلی بند ہو گئی۔ اس نے غصے میں ریموٹ پھینکا۔ اب وہ اندھیرے کے پار دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فلم کے منظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے جب اچانک اس نے شور سنا جیسے سینکڑوں بلیاں صحن میں لڑ پڑی ہوں۔ آوازیں اونچی ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اس نے ٹارچ اٹھائی اور صحن کی جانب چل پڑا۔ وہ تھوڑا حیران تھا کہ آخر اتنی بلیاں آئیں کہاں سے۔ صحن کی جانب کھلتے دروازے سے وہ صحن میں داخل ہوا تو وہاں تو نہ بلی تھی اور نہ ہی کوئی آواز۔ ایسا سناٹا تھا جیسے یہ جگہ صدیوں سے کسی قبرستان کا حصہ ہو۔ وہ ابھی شش و پنج میں مبتلا حالات پر غور کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے ہزاروں بلیوں کی غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے مڑا مگر آواز کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ آوازیں کمروں سے آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور کمرے کی جانب چل پڑا۔ آوازوں کے تعاقب میں وہ چلتا چلتا آخری کمرے تک جا پہنچا۔ جاتے ہی فیصل نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا اور دروازے کو ٹھوکر مار کر کھولا اور جلدی سے اندر داخل ہو کر ڈنڈا گھما دیا۔ اسے لگا جیسے اس کا ڈنڈا بہت ساری چیزوں سے ٹکرایا ہو۔ کمرے میں ایسا شور گونجا جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ فیصل نے جلدی سے ٹارچ جلائی۔ جیسے ہی اس نے روشنی کا دھارا کمرے کے وسط میں مارا، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کمرے میں لاتعداد بلیاں کسی انسانی جسم کو جو تڑپ رہا تھا اس کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں اور اس کو کھانے کے دوران چھینا جھپٹی کی وجہ سے جو آوازیں اور چیخیں بلند ہو رہی تھیں اس سے شور شرابہ برپا ہو رہا تھا۔ اچانک تمام بلیوں نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے فیصل کی جانب دیکھا۔ ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے اور خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ فیصل کے ہاتھ سے ٹارچ کب گری اور وہ کب بھاگا اس کو معلوم نہ ہوا۔
اس کے اپنے سامنے بہت شور سنائی دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے ذہن سے لمبے بالوں والی کالی بلی اور اس کی چمکدار آنکھیں محو نہیں ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں سینکڑوں بلیوں میں وہ ایک چہرہ اس کی رگوں پے میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کو بلی کا خون سے بھیگا چہرہ اور وہ راہٹ اپنی ہڈیوں میں دھستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اب روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا اور وہ انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا اس کو فوری اپنے کمرے کا رخ کر کے خود کو بند کر لینا چاہیے، کہیں بلیاں اس کے پیچھے ہی نہ آ جائیں۔ اس نے بھاگ کر اپنے کمرے میں پناہ لی جو حویلی کے اوپری حصے میں تھا۔ سیڑھیاں چڑھنا اس کے لیے آج بھی بچوں کا کھیل تھا۔ وہ یہاں پلا بڑھا تھا اور اس کو حویلی کا چپا چپا یاد تھا۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے جب نیچے جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ حویلی کے وسطی کمرے میں، جس میں تمام کمروں کے دروازے اور اوپری راستے میں تھا، وہاں پر خون ریز تصادم جاری تھا۔ بلیاں ایک دوسرے کو نوچ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ایک دوسرے کو پھاڑ کر کھانا چاہتی ہوں۔ اس وحشت ناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے فیصل بھاگ کر کمرے میں چلا گیا اور خود کو بند کر لیا۔ باہر سے بلند ہوتی کچھ آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ ان سب کو بھلا دینا چاہتا تھا، پر اس کے بس میں اب تھا ہی کیا، جب ایک دم دروازہ ایسے پیٹا جانے لگا جیسے ننھے ننھے جسم دور سے آ کر اس سے ٹکرا رہے ہوں۔ فیصل کے انگ انگ میں پسینے چھوٹ رہے تھے۔ باہر بڑھتا ہوا شور آہستہ ہونے لگا۔ فیصل کی سانسوں کی آواز اور دل کی بلند دھک دھک سے کمرے کے خاموش اور پرسکون ماحول میں عجیب سا ڈراؤنا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ وہ جا کر سیدھا بیڈ پر گرا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کی ہمت، حوصلہ اور سوچنے سمجھنے کی طاقت آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ بس سانس لے رہا تھا۔ اس کی عقل معاف ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو گھسیٹ کر بیڈ پر کیا اور بے جان ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی حالت جب درست ہوئی، اس نے حالات پر غور کرنا شروع کیا، مگر اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فیصل کو اپنے علاوہ کمرے میں کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اچانک لائٹ آ گئی اور اس کے بعد اس نے جو منظر دیکھا، اس کی جان نکل گئی۔ سامنے ایک ادھڑی ہوئی بلی پڑی تھی جس کو جگہ جگہ سے نوچا گیا تھا۔ یہ وہی کالی بلی تھی جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے شدید نفرت دیکھی تھی۔ اچانک بلی کے حلق سے غوں غوں جیسی آوازیں نکلنے لگیں۔ بلی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلہ نکل رہا تھا، جیسے فیصل نے آ کر اس کے آرام میں خلل ڈالا ہو۔ فیصل نے بچی کچی ہمت کو یکجا کیا اور اٹھ کر بھاگنا چاہا۔ اسے ٹھوکر لگی اور زمین پر گرا۔ اس نے اپنے سر سے شائیں کی آواز سنی۔ جب اٹھا تو دروازے میں خون آلود خنجر دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بس بھاگ نکلا۔ نکلتے وقت اس کو یاد آیا کہ نیچے تو آدم خور بلیاں ہوں گی، پر قسمت مہربانی تھی، نیچے سے سب غائب تھا۔ گھبراتا گھبراتا فیصل نیچے آیا۔ اس کے اندر سے اب ہر قسم کے جذبات ختم ہو چکے تھے، بس وہ یہاں سے بچ نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ دینا چاہے، لیکن باہر کیا حالات ہوں وہ نہیں جانتا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا
کہ اچانک اوپر والی منزل پر شور بلند ہوا، جیسے بہت سے افراد لڑ پڑے ہوں۔ چیزیں گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں ادھر ادھر سے آ رہی تھیں۔ اس نے اوپر سے مختلف سامان نیچے گرتے دیکھا۔ وہ جلدی سے ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا اور اوپر کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کو کسی وزنی چیز کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی سیڑھی اتر کر نیچے آ رہا ہو۔ اس نے جھانک کر دیکھنا چاہا، پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے پلر کو مضبوطی سے تھام لیا، لیکن یہ عارضی ثابت ہوا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ پلر جگہ چھوڑ رہا ہے، وہ جلدی سے چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن اس وقت قدموں کی چاپ اس کو بالکل پاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیکھ پاتا اس کے قبل پلر ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کے بعد ہال بھیانک چیخوں سے گونجنے لگا، ایسے جیسے وہ چیز اس وزنی پلر کے نیچے آ گئی ہو۔ اس کے بعد دھڑا دھڑ تمام پلر ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ وہ سر پٹ بھاگا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ اس گرتی عمارت سے نکل جائے، لیکن اس کا مقدر کے تمام ملبہ اس پر آن گرا۔ اس کے آخری احساسات یہی تھے کہ بس میں ختم ہو گیا ہوں۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر فیصل نے آنکھ کھولی تو اس کی چیخ نکل گئی، میں مر گیا، میں مر گیا ہوں کیا؟ وہ بلی، وہ چھت، وہ سب کہاں گیا؟ وہ اونچی اونچی آوازوں میں چیخ رہا تھا، صاحب جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ یہ فرش پر کیوں سو رہے ہو؟ اور حویلی کے دروازے بھی رات بند کرنا بھول گئے تھے آپ؟ فیصل نے ہوش سنبھال کر جائزہ لیا۔ وہ بڑے کمرے میں دروازے کے پاس زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب کچھ دیکھا، سب سلامت تھا۔ ملازم نے سہارا دے کر اس کو صوفے پر بٹھایا اور خود ناشتہ بنانے چلا گیا۔ فیصل کے ذہن میں سوال ہی سوال تھے، جواب کون دیتا؟ ناشتے کے دوران بھی وہ چپ رہا۔ ملازم نے اچانک آ کر کہا، صاحب جی آپ رات حویلی کے دروازے بند کرنا بھول گئے۔ اندر بلیوں نے گند مچایا ہوا ہے، ہر طرف بال ہی بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بلیاں ایک دوسرے کو ادھیڑ رہی تھیں۔ صاحب آپ کی آنکھ نہیں کھلی جب بلیوں نے اتنا گند مچایا تو آپ کہاں تھے؟ فیصل خاموش رہا۔ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بس واپسی کا سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے آ کر جب اس کی خاموشی کا سحر توڑا، صاحب جی بڑے صاحب کا فون آیا ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آج بھی گاؤں میں رکنا ہے، وہ کل آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ملازم چلا گیا۔ فیصل پھٹی پھٹی نظروں سے اوپری منزل کی جانب دیکھ رہا تھا، جب اچانک اس کو دو گھورتی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ یہ آنکھیں فوری پہچان گیا۔ یہ رات والی منحوس بلی کی مسکراتی ہولناک آنکھیں تھیں، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ رات کو پھر ملاقات ہوگی۔